بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل. آج ہم ذکر الہی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، جس میں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کلمہ توحید پر بات کی تھی اور ذکر لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کرنے پر بات کی تھی. دل اور زبان کو اس ذکر سے تر اور منور رکھنے کی بات کی تھی. یہ ذکر وہ ذکر ہے جس پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی منحصر ہے، بیس کرتی ہے. تو کلمہ توحید ہی وہ کلمہ ہے جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، اساس ہے. تو ہمارے دین کے جو پلرز ہیں وہ کس پر قائم ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید پر قائم. تو یہ جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا صرف ذکر ہی نہیں کرنا ہے. آج میں جو ویڈیو دوبارہ سے اس ٹاپک پر کر رہی ہوں، تو اس وجہ سے کہ ہم نے زبانوں کو دل کو تر رکھنے کے لیے صرف ہمیں تسبیح پہ تسبیح نہیں پڑھنی ہے، یا پھر جیسے کہ لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ کر کے سر جھکا کے گردن ہلاتے رہتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. تو صرف اس طرح کا ذکر کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ جو ہے اس کلمے کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی اصل مقصد ہے. تو اس سلسلے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 ہے آپ لوگوں کے سامنے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیکوکار ہو تو بے شک اس نے مضبوط گرہ کو تھام لیا، اور اللہ ہی کی طرف سبھی کاموں کا پلٹنا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ بالعروۃ الوثقیٰ، عروۃ الوثقیٰ کی بات ہوئی. تو اس کی مفسرین نے تفاسیر بیان کی ہیں اس کے بالعروۃ الوثقیٰ کی. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے. تو مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے ان میں سے مفسرین کا کہنا ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے میں نے یہ چیزیں اٹھائی ہیں، اور اس میں ابن عباس اور عثیمین جو ہیں اور سارے مفتی ہیں، اور جو انہوں نے بھی اس کے بارے میں اسی پر اتفاق کیا ہے کہ عروۃ الوثقیٰ سے مراد لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید بھی ہے. اور اس کا مطلب کلمہ توحید کا نہیں کہ بعض مفسرین نے عروۃ الوثقیٰ کو بی کا مطلب ہے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کی تفسیر کی ہے. تو عروہ وثقیٰ مضبوط ترین سہارا. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا. ایک تو لا الہ الا اللہ کی شہادت بھی دینا کہ واقعی اللہ سے ایک ہی الہ. یہ جو الہ کا لفظ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو. اور معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. تو عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں. اس شہادت میں پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. لیکن پہلے لا آ رہا ہے، لا الہ، پھر الا اللہ، پھر اس بات آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو نفی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی کسی بھی قسم کی عبادت اور بندگی کے لائق ہو، یہ ممکن نہیں. اور اس بات اس امر کا ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور بندگی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہی سزاوار ہے. یعنی وہی اس قابل ہے کہ اسی کی عبادت اور بندگی کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں. اور اس میں جو ہے اس کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی بھی ایک آیت ہے جس میں یہاں پر آتا ہے، دو جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے بالعروۃ الوثقیٰ کو. ایک ابھی جو میں نے آیت آپ کو سورہ لقمان کی بتائی، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. دین میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جاننے والا ہے.
تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وقال آخرون ہی الایمان، یعنی کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ العروۃ الوثقی کیا ہے؟ ایمان ہے، یعنی وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو ایمان کا تعلق تو دل سے ہی ہوتا ہے نا، تو جو کلمہ پڑھتا ہے جب لا الہ الا اللہ تو اس پر ایمان لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایمان سے بھی لوگوں مفسرین نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ایمان ہے، تو ایمان لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ کون سا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے؟ وہ ہے کلمہ توحید، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وقال آخرون ہی الاسلام، کہ وہ بالعروۃ الوثقی کیا ہے؟ اسلام ہے، یعنی کہ دین ہمارا۔ وقال الاخرون ہی القرآن، یعنی کہ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ قرآن ہے۔ تو اب یہ جو بھی وَكُلَّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ لَا تَعَارِض بَيْنَهَا الْآن، یعنی کہ یہ جو بیانات ہیں ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ من تمسک لا الہ الا اللہ فقد تمسک بالایمان والاسلام والقرآن، تو پھر جس نے اللہ کو ایک مان لیا، جو لا الہ الا اللہ پر ایمان لے کر مان لیا اللہ کو، جس نے ایک یا اللہ کو مان لیا، تو وہ اس نے کیا کیا کہ وہ ایمان پر قائم رہا، وہ ایمان لے کر آیا، وہ اور اس نے اسلام اور قرآن پر عمل کیا، ٹھیک ہے۔ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں، پھر ایمان آ جاتے ہیں تو پھر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے اتار کے دیا، نازل فرمایا کہ یہ دیکھو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ والمقصود انه تمسك بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت ارکانہ، تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس صراط مستقیم پر قائم ہے جس کے اصول قائم ہیں، ثبتت قواعدہ، ٹھیک ہے، ورسخت ارکانہ، اور جس کے اصول قائم ہیں، جس کے ستون مضبوط ہیں، وکان متمسک به علی سقط من امرہ لکونہ، تو اب اور وہ اپنے معاملات پر یقین رکھتا ہے کیونکہ وہ ایسی مضبوط گرہ سے چمٹا ہوا ہے، لکونہ استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ ایسی مضبوط گرہ سے چمٹا ہوا ہے، التی لا انفصام لہا، تو جسے توڑا نہیں جا سکتا، وہ جو توڑی نہیں جا سکتی، ای لا انقطاع لہا، اور کیا ہے؟ نہ ہی اسے کاٹا جا سکتا ہے۔ تو بیس ہماری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے پانچ ارکان ہیں نا، تو اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سب سے اوپر ہے، یعنی کہ وہ چھت ہے، پھر جیسے کوئی عمارت ہو، کمرہ ہو، کچھ ہو تو اس کے اوپر ایک چھت قائم ہوتی ہے نا، پھر پلر ہوتے ہیں اس کے، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر کمرہ بنتا ہے یا گھر بنتا ہے یا جو بھی ایریا بنتا ہے، تو لا الہ الا اللہ ہی اصل جو ہے وہ مضبوط رسی ہے، وہ مضبوط کڑا ہے جس کو ہمیں تھام کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں دیکھیے کہ عروا کے معنی بھی ہیں، لوگ عروا نام بھی رکھتے ہیں نا، تو بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں، تو عروا کے معنی قابل اعتماد چیز، حلقہ، ذریعہ، اتحاد یا کڑا، ٹھیک ہے۔ وثقی کے معنی مضبوط کے ہیں، ٹھیک ہے۔ العروۃ الوثقی کا معنی ہوا مضبوط حلقہ یا مضبوط کڑا یا مضبوط گرہ، ٹھیک ہے۔ العروۃ الوثقی ایک قرآنی لفظ ہے جس سے مفسرین رحمہم اللہ نے ایمان، اسلام، قرآن اور کلمہ توحید وغیرہ مراد لیا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو عربی میں جو تھی حدیث کے الفاظ سنائے تھے، اس کا کنکلوژن، اس کا جو خلاصہ ہے، یہ اردو میں بھی کر دیا گیا، اور یہ بھی مفتی صاحب کا ایک خلاصہ ہے جسے میں نے یہاں پر آپ لوگ کے سامنے پڑھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تب ہم دیکھیں کہ اصل یہ جو ویڈیو میری یہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کس طرح سے اس کلمے پر ہمیں قائم رہنا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو اس کا ذکر ہی نہیں کرنا ہے، اس پر قائم بھی رہنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو وہ اسی طرح سے ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کیا نبی کریم یہاں پر ایک میں حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت فقال اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا؟ جو اکیلے اللہ چاہتا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہو بلکہ ایسا کہو کہ وہی ہوتا ہے جو اکیلا اللہ چاہتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتنا بتا رہے ہیں کہ شرک سے کیسے بچنا، یعنی کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے اور ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک بندہ سوچتا ہے، ایک بندے کی چاہت ہے اور ایک اللہ کی چاہت ہے. تو جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی بندے اور اللہ کی چاہت ایک بھی ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کی چاہت کیسی ہوگی اور وہ بندہ پھر کیسا ہوگا. تو اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ عبدہ و رسولہ، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، اس کا پیغام پہنچانے والا. کیا ہے؟ ایاک نعبد. تو یعنی کہ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ کے کڑے کو جو ہے نا مضبوطی سے تھامنا ہے، اور ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی در پر نہیں جھکنا ہے. نہ ہمیں کہیں مزاروں پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی پیر فقیر کسی کی بھی درگاہ پہ جانے کی ضرورت ہے، یا کسی جیتے جاگتے انسان کے قدموں کو کی قدم بوسی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ تو ہماری شہرت سے قریب ہے اور اس کو تو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے. تو وہ تو بس یہ چاہت ہوتی ہے اس کی کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، وہ مجھ سے سوال کرے، وہ مانگے میں جواب دوں. تو جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کا جواب دیتا. تو کہاں ہم بلا وجہ اپنے آپ کو خوار کرتے پھرے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، پیسہ الگ ضائع، وقت الگ برباد، اور پھر شرک الگ، اور پھر جو ہے اپنی آخرت بھی برباد ہو رہی ہے اور ساتھ میں دنیا بھی برباد ہو رہی ہے. کتنے لوگ خوار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ جا کے باہر جن لوگوں جو ایسے کاموں میں پڑے ہوئے جو لوگ ان کو نمازوں کی فرصت نہیں ہوتی اور وہ لائنیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سب یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ توحید پر ہمیں ایمان لانا ہے، اس کو پڑھے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں، اس کو مانے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، تو پھر مدد بھی پھر صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے. ٹھیک ہے نا، عبادت بھی اس کی صرف کرنی ہے، مدد بھی صرف اسی سے مانگنی ہے، اور پھر سیدھے راستے پر قائم ہونے کی دعا، اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستہ مانگنے کی دعا، توفیق اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ تو اس پہ وہ بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم اس کلمے پر کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے نا، اس کے تقاضے بھی ہیں، اس کلمے کے، اس کلمے کی کچھ شرائط بھی ہیں. اگر ہم کیا جانتے ہیں اپنے اس کلمے کے بارے میں، تو جو ہم شعور کے ساتھ، تو ہم نے یہ کب کلمہ پڑھا ہے؟ ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں، کب ہمیں یہ کلمہ سمجھ میں آیا ہے صحیح طرح سے؟ کیا ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ اس کلمے پر ہم غور و فکر کریں؟ جبھی تو اس کے مطابق زندگی گزار سکیں گے. تو بہت سے لوگ الحمدللہ صحیح دین پر بھی قائم ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں انسان وہ شیطان جو ہے نا وار کرتا ہی ہے. تو بہت چوکنا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی ہے اپنی، کیونکہ یہ ہماری آخرت کا معاملہ. ٹھیک ہے نا، دنیا کی زندگی آخرت کمانے کے لیے ہے نا، تو یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے اور کلمہ توحید کے کڑے کو مضبوطی سے تھام کر زندگی گزارنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اگر آپ لوگوں کو میرے کسی اور ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ میری کوئی ویڈیو آئے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں یا اس کو جاننا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس ٹاپک پر بھی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناؤں گی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.